بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا سوال تھا کہ ام معبد کا ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے، لیکن یہ کنفرم نہیں ہو رہا کہ ام معبد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا تھا یا نہیں، یا ام معبد کے شوہر نے کلمہ پڑھا تھا یا نہیں۔ تو واقعہ تو بہت ساری سیرت کی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ جا رہے تھے تو رستے میں ام معبد کا مکان پڑتا تھا، اور ام معبد کا طریقہ کار یہ تھا کہ یہ لوگوں کو بعض کھانے پینے کی چیزیں بیچتی تھی یا ویسے بھی ان کے ساتھ تعاون کیا کرتی تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب جاتے جاتے مقام قدیت پر پہنچے تو ام معبد، جس کا نام عاتقہ بنت خالد خزاعیہ، تو اس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکے۔ سرکار نے فرمایا ابو بکر پتہ کرو کھانے میں کوئی چیز ہے۔ تو ام معبد کے ہاں بھی اس وقت کا حد سالی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر اس نے کہا کہ ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بکری جو کھڑی ہے، اگر تو اجازت دے تو ہم اس کا دودھ دو لیں۔ اس نے کہا جی یہ تو چرنے کے لیے نہیں جا سکتی، یہ باہر نہیں جا سکی، اتنی لاغر اور کمزور ہو چکی ہے، تو دودھ کیسے دے سکتی ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اجازت دے دو، ہم دودھ کا اہتمام کر لیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کمالات عطا فرمائے تھے، ان میں سے ایک یہ بھی کمال تھا۔ آپ نے اپنا دست شفقت پھیرا تو بکری کے نیچے بیٹھے، اور اتنا دودھ بکری نے دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے گھر کے سارے برتن ہی بھر دی۔ یہ مختلف سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ ملتا ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دودھ پی کر، سرکار نے بھی دودھ پیا، ام معبد کو بھی پلایا اور اس کے گھر کے برتن بھی بھر دیے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پیا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم تشریف لے گئے۔ ابو معبد جو ام معبد یعنی عاتقہ کا شوہر تھا، وہ گھر پر آیا تو اس نے حالات جب دیکھے تو پوچھا کہ کون آیا تھا یہاں، کیونکہ دودھ اتنا، بارش تو ہوئی نہیں دودھ کی، اور نہ ہی ویسے بھی بارش ہوئی ہے کہ جانور جو ہیں وہ گھاس کھا کر اتنا زیادہ دودھ دیں۔ تو اس نے بی بی نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یوں تعریف و توصیف بیان فرمائی، یوں تعریف و توصیف بیان کی کہ ابو معبد حیران رہ گیا۔ بلکہ آج بھی اگر آپ کسی عاشق رسول سے ہٹ کر کسی بہت پڑھے لکھے کو، آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے، کسی بہت پڑھے لکھے کو اور سیرت النبی کے ٹھیکیدار کو آپ کھڑا کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس طرح سیرت بیان نہیں کر سکے گا، کیونکہ ہمارے ہاں تو سیرت کا جو ایک انداز اپنایا جاتا ہے وہ یہ اپنایا جاتا ہے کہ رسول اللہ ہماری طرح کھاتے تھے، ہماری طرح پیتے تھے، ہماری طرح سوتے تھے، وہ ہمارے جیسے تھے، یہی ان کی سیرت ہے۔ تو سیرت کو بھی یوں بیان کیا، جبکہ سیرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس انداز سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کرو کہ وہ باقی سب سے ممتاز ہو جائیں۔ لیکن آج کل لوگ یہ کرتے ہوئے بھی کتراتے ہیں۔ تو ام معبد کو جب ابو معبد نے پوچھا کہ وہ شخص کیسا تھا، ٹھیک ہے، جو یہاں آیا تھا اور جس کی وجہ سے یہ برکت پڑ گئی، تو اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف میں جو جملے بولے ان کا مفہوم یہ تھا کہ ابو معبد کچھ لوگ قریب سے اچھے لگتے ہیں اور کچھ دور سے اچھے لگتے ہیں۔ وہ قریب سے بھی اچھا لگتا تھا، وہ دور سے بھی اچھا لگتا تھا، اور کچھ آتے ہوئے اچھے لگتے ہیں، کچھ جاتے ہوئے اچھے لگتے ہیں۔ وہ قریب آتا ہوا بھی اچھا لگتا ہے، وہ جب دور جا رہا ہوتا ہے تو اس وقت بھی باکمال لگتا ہے۔ اس نے کہا کہ کچھ کے ابرو ملے ہوئے ہیں تو اچھے لگتے ہیں، اور کچھ کے ابرو علیحدہ علیحدہ ہوں تو اچھے لگتے ہیں۔ وہ ایسا باکمال تھا کہ اگر آپ دیکھیں تو جس کو ملے ہوئے ابرو اچھے لگتے ہیں اس کو یوں لگے گا جیسے آپ کے ابرو ملے ہوئے ہیں۔ جس کو علیحدہ علیحدہ ابرو یعنی درمیان میں سے یہ خالی جگہ اچھی لگتی ہے، وہ اگر دیکھے گا تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابرو علیحدہ علیحدہ نظر آئیں۔ وہ بولتا ہوا بھی باکمال ہے، وہ خاموش بھی باکمال، وہ لاکھوں میں بٹھا دو تو سب سے ممتاز نظر آتا ہے۔ خیر کافی اس نے طویل گفتگو کی، تو ابو معبد نے پوچھا کہ تم نے اس کا نام پوچھا، وہ کون تھا؟ اس نے کہا نام تو میں نے نہیں پوچھا، لیکن مفہوم جو اس نے بتایا وہ یہ تھا کہ جس طرح کمالات تھے اور اس کی برکتیں تھیں، مجھے لگتا ہے کہ اس کی ماں نے اس کا نام مبارک رکھا ہو۔ پھر وہ ڈھونڈتے رہے، آپس کے اندر یہ سلسلہ چلتا رہا، کوشش کرتے رہے،
لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ان کو کوئی خبر نہ ملی۔ اچھا، پھر ام معبد کی جو بکری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پر دستے رحمت پھیرا تھا، وہ بکری اتنا دودھ دینے لگی کہ اب ام معبد کو وہ جا کر بیچنا پڑتا۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ کسی بازار میں وہ دودھ بیچ رہی تھی، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے جب سرکار تشریف لائے تھے، تو ام معبد کا چھوٹا سا بچہ اس نے اپنی ماں کو بلایا اور کہنے لگا، امی وہ فلاں طرف دیکھیں، جو مبارک کے ساتھ شخص آیا تھا نا وہ وہاں جا رہا ہے۔ تو ام معبد بھاگ کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی اور جا کے کہا کہ ہمیں مبارک کا پتہ بتاؤ۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ مبارک نہیں، ان کا نام محمد الرسول اللہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس پھر لے کے گئے۔ تو یہ واقعہ بڑا باکمال ہے اور میں نے تم اختصار کے ساتھ بتایا، چونکہ میں اصل میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ یہ شرح الزرقانی ہے، المواہب اللدنیہ کے امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کی شرح کی ہے، شرح الزرقانی۔ اس میں یہ موجود ہے کہ اس معجزے کی برکت سے چونکہ دل میں ایک لگن تو پیدا ہو چکی تھی، ابو معبد اور ام معبد دونوں ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، بلکہ شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے تو یہاں تک بھی لکھا ہے کہ یہ بکری نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دستے رحمت کی برکت سے 18 سال تک زندہ رہی اور برابر دودھ دیتی رہی۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ، بلکہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جب عام الرماد یعنی سخت قحط پڑا نا، سخت قحط پڑا، تو لوگوں کے جانوروں کی ہڈیاں بھی خون ہو گئی تھی، اس وقت بھی یہ بکری دودھ دیا کرتی تھی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دست رحمت پھیرا۔ بہت سی مخلوق ہلاک ہو گئی مگر یہ زندہ ہی رہی، اور یہ صبح و شام دودھ دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں بھی سچا اور سچا عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔